بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ حج اور ماہ حج جس کے اندر آج ہم اور آپ موجود ہیں، 1444 ہجری کا یہ حج موجود ہے ہمارے پاس۔ بقول شاعر، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے درمیان ہماری خوش قسمتی اہل علم حضرات، اساتذہ کرام، میری مراد محترم جناب علامہ حسین مسعودی صاحب سے اور محترم جناب شرجیل عالم صاحب سے ہے، اور ہم ان سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں، میں درخواست گزار ہوں جناب سید وقار حیدر زیدی سے کہ وہ بارگاہ پروردگار کے اندر نذرانہ حمد پیش فرمائے۔ سید وقار حیدر زیدی۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابے حرم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو۔ اگر دیکھو ہے کچھ نبی سے عقیدت، کسی دل تو جاگے گی میری بھی قسمت۔ اگر دیکھو ہے کچھ نبی سے عقیدت، کسی دل تو جاگے گی میری بھی قسمت۔ جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ، میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا۔ جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ، میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا۔ میری زندگی صرف عشق نبی ہے، جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے۔ میری زندگی صرف عشق نبی ہے، جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے۔ اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا۔ جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر، وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا۔
جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وقار حیدر زیدی ہمارے درمیان موجود تھے اور بہت ہی خوبصورت کلام کے اشعار جو ہے وہ پیش فرما رہے تھے۔ حج وہ عبادت ہے کہ جس میں انسان اپنے نفس اور مال دونوں کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں موجود ہے۔ آخر اس دوہری مشقت سے خالق کائنات کی کیا مقصود ہے؟ ہم اس نقطے سے اپنی گفتگو آغاز کریں گے اور میں ملتمس ہوں گا علامہ حسین مسعودی صاحب سے کہ اگر اس نقطے سے اگر آپ جو ہے وہ کچھ ابتدا کریں کہ جو اس دوہری مشقت جس میں انسان کا نفس بھی انوالو ہے، اس کا مال بھی انوالو ہے، پروردگار کیا چاہتا ہے بندے سے؟ ایسا کیا مقصود ہے اس کا اس حج جیسی عبادت کے ساتھ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یقیناً جس آیہ مبارکہ سے آپ نے سورہ آل عمران کی، اس سے ہی میں آغاز کر دوں گا آپ کے سوال کے جواب میں بھی، کہ پہلی بات آپ نے جو کہا کہ دوہری مشقت ہے، تو میں دوہری تو نہیں کہوں گا، پتہ نہیں کتنی مشقتوں کے ساتھ یہ حج ملتا ہے۔ یعنی ایک طرف مال کی مشقت ہے، ایک طرف جسم کی مشقت ہے، ایک طرف فیملی کی مشقت ہے، ایک طرف اپنے کاروبار کی مشقت ہوتی ہے، ایک طرف سے کیا ہے اپنے عزیز اقارب، اپنے شہر کی مشقت، یعنی آپ چھوڑ کر کے کیا ہے لقاء اللہ کے لیے، فنا فی اللہ کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں۔ تو جو قرآن میں بھی خداوند عالم نے اس کا تعارف کرایا تو اسی انداز سے کرایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر ہے کیا چیز؟ حج۔ اور حج کی عبادت جو ہے وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آخر تمام دین اور شریعت جب مکمل ہوئی تو آخر میں یہ فرض اور وظیفہ الہی آ رہا ہے جسے ہم اور آپ حج کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یعنی اور حج، میں یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ ایک مرتبہ کیا ہے حج بیت اللہ ہے اور ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ ہے۔ یعنی یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم عام طور پر حج جو ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ صرف مستطیع پر فرض ہے، یعنی خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ آپ کا وظیفہ الہی مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ جناب کیا ہے زیارت کعبۃ اللہ، تو زیارت کعبۃ اللہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ مکے میں پہنچنے کے بعد، خانہ خدا میں پہنچنے کے بعد زیادہ تر اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ کہاں پہ صرف کرو؟ وہ وقت تم صرف کرو اس جگہ پر کہ جو بیت اللہ کہلاتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہو، مسلسل اس کو دیکھتے رہو، اس کے گرد چکر لگاتے رہو، اس کے گرد گھومتے رہو، اس کے گرد گھومتے رہو۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ جو طواف جس کا ہر ایک چکر جو ہے ایک شوط کہلاتا ہے، وہ ایک شوط یوں سمجھ لیجئے کہ 7 آسمانوں کو سر کرنا، یعنی گویا خدا نے بلایا ہے اپنے قریب کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، میں تو اپنے بندگان خدا سے اس کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم خدا سے قریب نہیں، خدا ہم سے قریب ہے، ہم خدا سے دور ہیں، خدا ہم سے دور نہیں، ہم خدا سے دور ہیں۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس چیز ہی کے لیے ہمیں اور آپ کو دعوت دیے کہ آؤ میرے گھر تک آؤ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یقینی طور پر بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ کہ حج کے لیے جب قدم بڑھاتے ہیں، آپ نے اپنے گھر سے قدم اٹھانا شروع کیا، آپ کے گناہ دھلنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کعبۃ اللہ پہنچ گئے، یعنی خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، آپ مطاف تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے کیا ہے
तवाफ़ किया। तो जब आप काबतुल्लाह और बैतुल्लाह तक पहुँचते हैं, यानी बैत खुदा तक जब पहुँचते हैं, आप अल्लाह के घर तक पहुँचते हैं, तो आपके सारे गुनाह धुल चुके होते हैं। यानी आपके कंधे पर जो ज़िंदगी का 40 साल का, 60 साल का, 20 साल का, 25 साल के जितने गुनाह होते हैं, ये सारे गुनाहों को हम क्या है माफ़ करवा लेते हैं। ये जो मुशक्क़त का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था ना, तो हर मुशक्क़त के नतीजे में कुछ इनाम हुआ करता है। और खुदावंद आलम ने इस काबतुल्लाह के लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि काबे में जो आता है उसके लिए इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतिन मुबारका व हुदल लिल आलमीन। ये मुबारकबाद देने वाला घर है। यानी किस चीज़ की मुबारकबाद? तुम्हारे गुनाह धुल गए, तुम पाक व पाकीज़ा हो गए। इसीलिए हर आदमी क्या कहता है, जब ज़िंदगी भर गुनाह कर लेता है तो उसके बाद जाता है कि जी वो काबतुल्लाह जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कहा भाई वो ज़रा गुनाह धुलवाने के लिए, ज़रा है वो वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं या लॉन्ड्री में जा रहे हैं। तो बहरहाल हकीकत तो यही है कि क़ल्ब की लॉन्ड्री का नाम काबतुल्लाह अगर हम कहें तो कोई शक नहीं है। मेरे गुनाहों को धोने वाला अगर कोई पत्थर मौजूद है, तो जिस हम हजर अस्वद पर जब हाथ रखते हैं तो बहरहाल ये कहा जाता है कि जनाब वो हमारे सारे गुनाहों को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? हजर अबियत से ये हजर अस्वद हो गया। ये सफ़ेद, ये हमारे काले करतूतों की बिना पर, ये इंसानों के काले करतूत वो हैं कि जिसकी वजह से इस सफ़ेद पत्थर ने अपने आप को जज़्ब कर कर के हमारी कसाफ़तों को, हमारे गुनाहों को, हमारी गलतियों को, हमारी लग़्ज़िशों को, हमारी क्या है गलत इंटरप्रिटेशंस को, जिसको हम आप कहते हैं, इन सब चीज़ों को वो जज़्ब करके एक प्यारा सा इंसान हमारे हवाले करता है। तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि याद रखिएगा कि जी हाँ, जब बैत तक पहुँचे आप, जब बैत तक पहुँचते हैं यानी घर तक पहुँचते हैं, तो सारे गुनाह धुल गए। तो अगर हम साहिबे बैत तक पहुँच जाए, तलाश करो बैत का साहिब कौन है। ये साहिबे बैत को तलाश करने के लिए हम जाते हैं। वो साहिबे बैत वही है कि ज़मीन पर यह है काबतुल्लाह, और अगर इसके बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ देखें तो वहाँ पर है, यहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ बैत मामूर है, जहाँ पर वो ख़ुद तशरीफ़ फरमा है। तो बहरहाल कहना चाहिए, वैसे तो खुदा कहीं तशरीफ़ नहीं रखता, इसलिए कि वो क्या है, उसके लिए मकान वक्त की कोई क़ैद नहीं है, लेकिन उसने एक सिंबल के तौर पर, एक निशानी के तौर पर बताया बैत मामूर। तो वो बैत मामूर बिल्कुल क्या है, काबतुल्लाह के ऊपर है। यहाँ ज़मीन पर बंदगान खुदा उसके घर का तवाफ़ करते हैं, अर्श पर फरिश्ते उसके, मलाइका उसके क्या है, उस बैत मामूर का तवाफ़ करते हैं। यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी हम तो मतवाले हैं, दीवाने हैं, परस्तार हैं किसके? उस ज़ात के कि जिससे लौ लगाने की शरफ़ ये है कि दुनिया भी बन जाती है, आखिरत भी बन जाती है। तो मैं कहूँगा कि जी हाँ, बैत को भी ढूंढो और साहिबे बैत को भी तलाश करो। अगर साहिबे बैत तुम्हें मिल गया तो फिर याद रखना कि सलात मेराज मोमिन है। और काबतुल्लाह के लिए वमन दखलहु, कुरान ने क्या कहा, वमन दखलहु काना आमिना। जो इस काबतुल्लाह के अंदर आ गया, वैसे दरवाज़ा नहीं खुला होगा कि आप जाएं और उसके अंदर बैठ जाएं, नहीं, अपनी रूह को काबतुल्लाह के अंदर पहुँचो। तवाफ़ बाहर करना, रूह काबतुल्लाह में पहुँचाना, यही असले मकसद तवाफ़ है, यही असले मकसद लिक़ाउल्लाह है। यही इसी मुशक्क़त के लिए, अपने से करीब करने के लिए हमें और आपको खुदा ने ये काबतुल्लाह में बुलाया, ये हज के लिए बुलाया, ये उम्रे के लिए बुलाया, जिसे हम और आप कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर फरमाई आपने मुशक्क़त की दोहरी से निकाल कर, जितनी मुशक्क़तें इस सफ़र के अंदर में शामिल होती है। मैं शर्जील भाई से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अभी हज़रत अल्लामा साहब ने डिस्कस किया और ज़िक्र किया कि हज बेसिकली और जो काबे का जो ताल्लुक़ है वो परवरदिगार के साथ ताल्लुक़ कायम करना है। आप क्या समझते हैं कि ये हज की जो इबादत है वो कितनी इस मामले के अंदर में माविन साबित होती है बंदे को अपने रब के साथ मिलाने के हवाले से? अगर इस पर आप कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद।
بہت شکریہ کاشف صاحب آپ کا اس سوال کا. الحمدللہ کافی حد تک علامہ صاحب نے اس بات کو بہت عمدگی سے واضح کر دیا, اس بات کو کہ کیا مشقت کے پیچھے جو حکمت ہے وہ کیا ہے. بس اس میں جو میں اپنی چند ایک گزارشات یہاں پہ رکھوں گا وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ دین کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مشقت اور ایک ہارڈ شپ رکھی ہے. آپ نماز کو دیکھیں تو نماز بھی ایک مشقت مانگتی ہے, انسان کے نفس پر بھاری گزرتی ہے. لیکن چلیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں جیسے روزہ ہو گیا, تو روزہ بھی ایک مشقت ہے کہ آپ دن بھر جو ہے آپ کو بھوکا رہنا ہے, پیاسا رہنا ہے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے. اور اسی طریقے سے دیگر بھی عبادات کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک مشقت سے گزارا جا رہا ہے. یہ اس کو اب اس طرح سے لیں کہ انسان کا ایک ٹریننگ کا ایک مختلف طریقے ہیں جس کو ہم مراسم عبودیت کہتے ہیں, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, کہیں نہ کہیں انسان کی تربیت ہے, اور تربیت کے لیے انسان کو ایک مشقت سے گزرنا پڑتا ہے. اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ان تمام عبادات کے پیچھے جو کوئی نہ کوئی مشقت ہے, وہ مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ تو چند گھنٹوں کی عبادات ہیں. چاہے نماز لے لیں, دن میں 5 دفعہ کی نماز ہے, روزہ ہے سال میں 30 دن فرض کیا گیا, حج جو ہے وہ زندگی میں 1 دفعہ کا ہے. لیکن اس کے پیچھے وہ انسان کو اس بات کا ریمائنڈر اور یاد دہانی ہے کہ تمہیں 24 گھنٹے اللہ کی بندگی میں گزارنا ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے, اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے. جو بھی چیز تمہاری ایسی ہو کہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ میرے رب کی مرضی کے خلاف جا رہی ہے, تو ظاہر مشقت تو آئے گی. اور ایسے ہی حج, جس طرح تمام عبادات میں آپ دیکھیں عظیم ترین عبادت کے اس میں جیسے مال کی بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے انسان لگا رہا ہے, اپنا وقت بھی لگا رہا ہے, اور علامہ صاحب نے تمام چیزیں گنوا دیں کہ ہر کچھ اس کا, تمام چیزیں اس کی لگ رہی ہیں. تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ایک ٹریننگ کروائی جائے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں تیار ہو جائے. کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین, کہ جب ان کو کہا ان کے رب نے کہ اسلام لے آؤ, سلامتی قبول کر لو, سبمٹ کر دو, تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. تو یہ ہر گھڑی انسان وہ تیار رہیں. یہ حج کی پیچھے بھی جو حکمت نظر آتی ہے اس کا ایک مظہر یہ بھی میری نظر میں نظر آتا ہے. بلا شبہ حج کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ میں قربانی کے حوالے سے کچھ چیزیں ان دونوں اہل علم حضرات سے ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.